صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپ فلی آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے مٹن کباب، اور اسی کی ریسپی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ اس ریسپی کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ریسپی بھی بہت اچھی بنے گی۔ اور آج میں نے سوچا کہ آج ہم کمیونیکیشن اور کمٹمنٹس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اور اسی سے ریلیونٹ ایک واقعہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور ہوپ کہ آپ کو جو میں چیز سمجھانا چاہتی ہوں وہ اس واقعے کے ذریعے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے، اور ہوا یہ کہ دو آدمی تھے اور ان کے کھیت تھے۔ اب ایک آدمی کا کیمل جو تھا وہ دوسرے کے کھیت میں آ گیا، وہ وہیں آ کر چرنے لگا، اور جس کا کھیت تھا اس نے دوسرے آدمی کو انفارم کیا اور اسے کہا کہ یہ تمہارا کیمل میرے کھیت میں آ گیا، اس کو یہاں سے ہٹاؤ۔ تو جس کا کیمل تھا اس نے کہا کہ یہ جانور ہے، میں اس کا کیا کر سکتا ہوں، میں نے اس کو نہیں ہٹانا۔ اب جس کا کھیت تھا اس نے کہا کہ اس کو ہٹاؤ، یہ میری فصل خراب کر دے گا۔ تو جس کا کیمل تھا اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، میں نے اس کو نہیں ہٹانا۔ مطلب دونوں ایگو میں آ گئے اور ان کی لڑائی ہو گئی۔ تو جس کا کھیت تھا اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس آدمی کے سر پہ دے مارا۔ اب ہوا یہ کہ وہ پتھر اتنا وزنی تھا، اس کے سر پہ لگا اور وہ وہیں پہ ہی مر گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کورٹ میں یہ کیس آیا۔ جو بندہ مرا تھا اس کے بیٹے جو تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں قصاص چاہیے، اس نے قتل کیا ہے تو لہٰذا یہ بھی قتل ہی ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیس کی ساری ہیئرنگ سنی، پھر نتیجہ یہ نکالا کہ ہی کلڈ دیٹ پرسن، بے شک جو بھی ہوا ہے لیکن اس کا قصاص ہی ہوگا۔ اس بندے نے کہا کہ چلیں آپ میرا قصاص کریں، بٹ گیو می 2-3 days، میری کچھ کمٹمنٹس ہیں، مجھے وہ فلفل کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت دے دیں، سو انشاءاللہ آئی ول بی ہیئر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں تم تو بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس آدمی نے کہا کہ نہیں میرے بہت ضروری کام ہے، مجھے لازمی واپس جانا ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن میں ضرور واپس آ جاؤں گا۔ تو وہ ضد کرنے لگ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون ہے جو اس کی گارنٹی دے گا۔ تو اس آدمی کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ تو لیکن پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اسٹوڈ اپ اینڈ سیڈ کہ یا امیر المومنین، میں اس بندے کی گارنٹی دیتا ہوں، ہی ول کم بیک۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز شاکڈ کہ باقی صحابہ بھی جو تھے وہ حیران ہو گئے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ اس کی گارنٹی دے رہا ہے، یہ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ اگر یہ بھاگ گیا تو اگر واپس نہ آیا تو پھر کون پھنس جائے گا؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ون ہو گیو دی گارنٹی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ گارنٹی دیتے ہیں تو آئی لیو دی پرسن۔ وہ بندہ چلا گیا۔ اب تیسرے دن کورٹ لگی ہوئی ہے، سارے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ آئے، اگر نہ آیا تو کیا ہوگا۔ سب اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ اگر وہ بندہ نہ آیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گارنٹی دیا تو پھر کیا ہوگا۔ سارا دن گزر گیا، اب شام ڈھلنے والی تھی تو دور سے دیکھا وہ بندہ اپنے گھوڑے پہ چلا آ رہا ہے۔ جب وہ بندہ واپس آیا تو سب اس کو دیکھ کے حیران رہ گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ او مین، واپس کیوں آئے؟ تمہارے پاس تو گولڈن چانس تھا بھاگنے کا، وائی یو کم بیک؟ اس آدمی نے کہا کہ میں بھاگنا تو چاہتا تھا، دین آئی تھاٹ کہ اگر میں بھاگ جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمان بھاگنے والا ہوتا ہے، مسلمان کمٹمنٹ نہیں نبھاتا، مسلمان وعدہ خلافی کرتا ہے۔ جب میں نے یہ سوچا اور پوری مسلم کمیونٹی کو جیپٹائز ہوتے ہوئے دیکھا اپنے اس ایکٹ سے، تو آئی کیم بیک۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے کیوں گارنٹی دی تھی اس آدمی کی، تم تو اسے جانتے بھی نہیں تھے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، آئی تھاٹ کہ اگر میں نے اس کی گارنٹی نہ دی تو لوگ کیا کہیں گے کہ مسلم کمیونٹی جو ہے وہ اتنی مسٹرسٹفل ہو گئی ہے کہ کسی پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتی۔
اسی لیے میں نے اس کی گارنٹی دی۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس کے بچے جو قصاص مانگ رہے تھے وہ وہاں کھڑے تھے، وہ یہ سارا منظر دیکھ کر رونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، ہم اس کو معاف کرتے ہیں، ہمیں کوئی قصاص نہیں چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اب آپ کو کیا ہو گیا؟ ابھی 3 دن پہلے تو آپ اتنے غصے میں تھے، اب کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے انہیں معاف نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ مسلم کمیونٹی اتنی ظالم ہو گئی ہے کہ کوئی کسی کو فورگیو ہی نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں گے یہ بات شروع کہاں سے ہوئی۔ یہ چین ایک بندے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوئی، پھر اس کو کیری فارورڈ کیا اس بندے نے، اور یہ چیز پھر کیری فارورڈ ہوئی آگے۔ تو ہوپ کہ آپ کو یہ کمٹمنٹس اور کمیونیکیشن کے حوالے سے یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل